ماں باپ کے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو مجھ کو قرآن مجید میں کوئی ایک آیت جس میں اس سلسلے کے کچھ ہدایات ہوں وہ مجھے نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس بچوں کا اور اولاد کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کی تاکیدی ہدایات قرآن میں بار بار دی گئی۔ اس کی وجہ علماء قرآن نے، علماء نفسیات نے یہ بتائی ہے کہ ہر ماں اور ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد کی ایسی شدید محبت ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کی فکر، لگاؤ، محبت ہوتی ہے کہ اس سلسلے کی کسی الگ سے ہدایت دینے کی، ماں باپ کو ہدایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ان کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن اولاد کا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ اولاد کو سمجھانا پڑے گا، اولاد کو ہدایت دینی پڑے گی، اولاد کو تربیت دینی پڑے گی، بار بار اولاد کو یاد دلانا پڑے گا۔ یہ انسانوں کے خالق سے بڑھ کر انسانوں کی نفسیات کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ علماء بالکل بجا طور پر وہ یہ بات صاف صاف کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات صاف صاف فیصلہ کن انداز سے بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود کبھی نہ بنانا، اور اگلے ہی جملے میں کہا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اتنی ہی تاکید سے یہ بات بھی تم کو بتائی جاتی ہے کہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا۔ ذرا غور تو کرو، اس آیت میں بھی اور اسی طرح کی دوسری اور آیات میں بھی کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اور ماں باپ کا حق ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہے، قرآن مجید کا ہر لفظ میرے عزیز بچوں انتہائی حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے والدین کے حق کے بارے میں اتنا حساس بنا دینا چاہتے ہیں جتنا وہ ہر بندے کو اور بندی کو توحید و شرک کے بارے میں حساس بنانا چاہتے ہیں۔ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ قانونی برتاؤ کو احسان نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، قانونی برتاؤ العدل ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو اس کا حق دو، کسی کا حق نہ مارو، یہ ہے قانونی برتاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس کا حکم نہیں دیتا، احسان کا حکم دیتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ صرف انصاف کا معاملہ کرو، انصاف سے آگے بڑھو، سطح کو ذرا بلند کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہی لفظ بولا ہے والدین کے برتاؤ کے لیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے عزیز طلبہ، الفاظ کے ترجمے کے ذریعے سے اس کی اصلی مفہوم کو بیان کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔
اچھے سے اچھا برتاؤ، اچھے سے اچھا برتاؤ، یعنی جو کر رہے ہو برتاؤ اللہ کی توفیق سے ماشاءاللہ اس میں اور امپرومنٹ لاؤ. خود سوچو کہ کیا اور میں کس طرح بہتر کروں. خود سوچو. یہ موضوع ہیں، باقی سوچنے کے موضوع ہیں. تم کو تمہارے ماں پکارتی ہے، تمہارے باپ پکارتے ہیں کسی کام سے یا کوئی بات کرنے، ایک طرف یہ ہے جی، یہ بہت اچھا رسپانس ہے، جی ابھی آ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے تم نے صحیح بات کی. لیکن اگر تم اس کے ساتھ میں جی ابو میں ابھی آیا بس، جی ابو، یہ لہجہ، یہ اندر کی ایک حرارت اور گرمی، یہ اندر کی ایک محبت، یہ سعادت مندی اے میرے عزیز طلبہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. قانونی طور پر تم کوئی بات کرو گے، تم کو خود نہیں نظر آ رہا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے، تمہارا انداز کیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تمہارا باپ تو دیکھ رہا ہے نا، تمہاری ماں بھی دیکھ رہی ہے. تم سمجھ رہے ہو میں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. لیکن تم خود باپ بنو گے اس وقت تم کیا ایکسپیکٹ کرو گے اپنے بچوں سے؟ یہ سعادت مندی یہ ہونٹوں سے جھلکتی ہے، آنکھوں سے، چہروں سے، لہجے کی گرمی سے، جس کے اندر ایک خاص قسم کی محبت، ادب، سب کچھ ہوتا ہے. یہ سب مل کر احسان ہوتا ہے. اور یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پکارنے پر تمہارا ریسپانس، یہ تو ایک مثال یا ایک پہلو ہوا. اتنا سعادت مند اولادیں اس قدر اس سلسلے میں حساس ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ جاتی ہیں اشاروں سے کہ ہم کیا چاہتی ہیں، امی کیا چاہتے ہیں. اس زمانے میں یہ جس اولاد نے یہ سطح حاصل کر لی، سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اسے بہت کچھ ملے گا. ماں باپ کی ایک مسکراہٹ، ایک دلی خوشی شاید نہ جانے کتنی رکعت نمازوں سے زیادہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے. اور ذرا سا روکھا انداز، ذرا سا قانونی انداز، جس میں وہ بچہ، لڑکا تو سمجھ رہا کہ میں نے تو بالکل کوئی غلط بات نہیں کی. اب اسے کون سی عدالت میں لے جایا جائے جو سمجھا جو فیصلہ ہو؟ یہ قانونی بحث کی چیزیں بالکل نہیں ہیں. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے. میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللہ اکبر فَلَا تُطِعْهُمَا. یعنی اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، تم ہی مان لے آئے لیکن نہ ماں باپ تمہارے مشرک ہیں اور وہ تمہیں مجبور کر رہے ہیں. جاہداک، لفظ جہاد بولا ہے اللہ نے، اللہ اکبر. مجبور کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، نہ جانے کس کس طریقے سے تم کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ تم اسلام کو چھوڑو، توحید کو چھوڑو اور شرک و کفر کو پھر سے اختیار کرو. فلا تطعهما، تم اس بارے میں تو ان کی بات کو مت ماننا. یہ بات تو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ دیکھو ہر ایک کی فرما برداری کے ایک حدود ہیں. اگر آپ کے ایریے کے پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کی طرف سے کوئی ہدایت آئی تو اس کا ماننا ہے اس کو. لیکن اب آگے بڑھ کر مان لیجئے کہ جو ضلع کا ایس پی ہے، کمشنر پولیس ہے، اس کی طرف سے کوئی اور ہدایت آ گئی تو اب ظاہر ہے کہ تھانے کے جو اسٹیشن انچارج ہے اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر اگر تمہارے ماں باپ مجبور کرے، اس بات کو تو نہ ماننا. لیکن فوراً فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ. مگر دیکھو دنیا کے معاملات میں اچھے سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہنا، ان کو ساتھ رکھنا، ان کا ساتھ دیتے رہنا. اللہ اکبر، کتنی بڑی ہدایت ہے یہ، اللہ اکبر.
تمہیں معلوم ہے کہ شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کے باوجود اس گناہ کے کرنے والے ماں باپ کو بھی کے بارے میں بھی ان کی اولادوں کو یہ ہدایت دی جا رہی کہ غلط برتاؤ ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا. ان کی خدمت کرنی ہے, ان کو کما کے لا کے کھلانا ہے, ان کے ہاتھ دھلاؤ, ان کے کپڑے چینج کرنے میں ان کی مدد کرو, ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرو, عزت سے پیش آؤ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین